بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس فورم دبستان آفاق کے فورم سے میں جناب گزارش کروں گا تمام اساتذہ محترمین کو، تمام دانش جویان کو، تمام دانشوروں کو، تمام والدین محترمین کو، تمام طلباء اور تمام طالبات کو اور تمام صاحبان فکر کو کہ وہ میری بات ذرا غور سے سنیں. کورونا کا بار بار تذکرہ کرنا میں اسے موضوع نہیں سمجھتا، اس کے لیے میڈیا کافی ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور ایک امر مسلم ہے کہ دنیا بدل جائے گی، بدل رہی ہے. ہم نے بدلتی ہوئی صورتحال کے ساتھ بدلتی ہوئی صورتحال، چاہے وہ کسی حادثے کا نتیجہ ہو یا کسی حادثے کے پیش خیمے کا نتیجہ ہو، اس کی دو صورتیں ہوا کرتی ہیں. یا تو وہ قوموں کو بدل کر قوموں کو ایک نئی راہ پر ڈال دیتی ہیں، یا پھر قومیں اس سے نہ سیکھ کر تباہ ہو جاتی ہیں. میں اس دوسری گفتگو میں پڑھنا نہیں چاہتا. میری مراد یہاں پر ایک ایسا نیشنل کریکولم، ایک ایسا نیشنل ایجوکیشن سسٹم جس میں باقاعدہ طور پر کچھ ایسے مضامین ہیں جس کو درجہ اول سے لے کر درجات کی بھی جو درجہ بندی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے بات ہونا چاہیے کہ کیا یہ درجہ بندی لاجیکل ہے یا نہیں. دیکھیے، جو کیمبرج سسٹم آف ایجوکیشن آیا تھا، یہ بہت بعد میں پتہ چلا کہ صاحب یہ بہت بڑا ہاتھ کیا گیا ہے. یہ خود کیمبرج یونیورسٹی کے ریکٹر نے آج سے 2 سال پہلے اسٹیٹمنٹ دی تھی. سب سے پہلے تو اپلائیڈ اسٹیٹائزیشن کے حوالے سے میونسپیلٹی کو پڑھایا جائے. میونسپل سٹرکچر کیسا ہونا چاہیے، میونسپل سٹرکچر کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے، پری اسکولنگ سے لے کر گھر سے یہ بات شروع ہونی چاہیے. اور اس میں رہنمائی لینا ہوگی ہمیں قرآن کریم سے. معذرت کے ساتھ قرآن کریم مسجد کی جاگیر نہیں ہے، قرآن کریم کسی بھی معبد کی جاگیر نہیں ہے. قرآن کریم ہر شخص کے لیے زندگی گزارنے کا ایک ایسا راہ فراہم کرتی ہے جو راہ کبھی کسی نے فراہم نہیں کی. سورہ یوسف میں دیکھیے میونسپیلٹی کیسی ہونی چاہیے، پری اسکولنگ میں آ جائیے. معاشرت کیسی ہونی چاہیے، پری اسکولنگ سے لے کر آخر تک. اس کے بعد پانی کا نظام کیسا ہونا چاہیے. آپ نے ڈی اربنائزیشن کی طرف جانا ہے. جب تک آپ ڈی اربنائزیشن کی طرف نہیں جائیں گے اس وقت تک آپ کے معاملات درست نہیں ہوں گے. آپ نے ڈی فارسٹیشن کر کے آپ نے شہروں کا بیڑا غرق کر دیا. کچرے کے ڈھیر جمع ہو گئے. ویسٹ مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہیلتھ کا سسٹم برباد ہو کے رہ گیا. آپ سیکنڈری فیکٹرز کو تو سوچتے ہیں لیکن پرائمری فیکٹرز کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. روزانہ بارشیں ہو رہی ہیں، کتنی بارشیں ہو رہی ہیں. اگر ایجوکیشن سسٹم کے اندر نوجوانان، اساتذہ محترمین اور والدین یہ 3 یونٹس مل کر 1 یونٹ بن جائیں اور کہیں کہ ہمیں ڈیمز چاہیے، پانی کی سٹوریج چاہیے، پانی کی سٹوریج کے اندر ہمیں کھپائیے اس میں، تو بلوچستان کا اتنا بڑا رقبہ آج سرسبز و شاداب ہوتا. شاید آپ کو آج آٹا اور ضروریات کی دیگر اشیاء جو انرچ فوڈ ہے، آپ کا رچ فوڈ ہے، وہ آپ کو یا تو سستے داموں مل رہا ہوتا. میرا غالب گمان یہ ہے کہ شاید آپ کو فری میں مل رہا ہوتا اگر یہ اسٹیٹ ویلفیئر بنائیں گے. دوسری چیز کہ ڈومیسٹک انڈسٹری جو آپ کی ہے اس کے حوالے سے جو آپ کے ٹوٹل کلچرز ہیں، لوکل کلچرز ہیں، ان کو چینج کرنے کی طرف آپ کریکولم بنائیے. فوڈ کلچر چینج کیجئے، جنک فوڈ کی طرف جانا بند کر دیجئے. پیکیج انڈسٹریز والوں سے میری جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان سے ڈیمانڈ ہوگی کہ وہ اپنا پیکیج فوڈ بیچنا بند کر دیں. یہ آپ نے بدلنا ہے. پیکیج فوڈ نے پوری دنیا میں تباہی پھیلائی ہے. اس کا شعور ہوگا تو آپ اس پر آئیں گے. تیسری چیز، آپ کا لیونگ کلچر چینج ہونا چاہیے. آپ اس کی ریسرچ کیجئے کہ پینڈیمک جو ہے یہ بنیادی طور پر کن آف شورس کے نتیجے میں اس نے جنم لیا ہے اور یہ آگے کن آف شورس کو جنم دے کے اپنی انٹینسٹی میں اضافہ کرے گا. انوائرمنٹ کو جو ہے باقاعدہ اس میں کورس میں ڈالیے. یہ چند وہ فلسفہ میں نے پہلے گزارش کر دی. تعلیم کی تعلیم دینا، تعلم کی تعلیم دینا، لرننگ کیسے کرنی ہے. ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، یہ کیسے فروغ دینا ہے اس کو. ایک تو یہ حصہ ہو گیا. دوسرا تربیت کا ہے. معاشرے کا ہر فرد جوڈیشیسلی وہ اس قدر آنیسٹ ہو
کہ اس کی آنیسٹی پالیسی نہ ہو، بلکہ اس کی آنیسٹی اس کے انسٹنکٹ اور اس کی جبلت کا حصہ ہو. آنیسٹی از ناٹ دا بیسٹ پالیسی مین. It should be the part of your natural instinct. It should be the part of your soul. It should be the part of your being and existence. بہت شکریہ آپ کا. اس پر غور کیجیے. کیا ہو جاتا ہے؟